ایران کی سرزمین پر جب تیسری صدی عیسوی کا آغاز ہوا تو بظاہر ایک سلطنت موجود تھی، مگر اندر سے وہ کمزور ہو چکی تھی۔ اس وقت ایران پر پارسی سلطنت کی حکمرانی تھی جو کئی صدیوں سے قائم تھی، مگر اب اس کے ستون ہلنے لگے تھے۔ مرکزی حکومت کمزور ہو چکی تھی، صوبائی حکمران خود مختار بنتے جا رہے تھے اور شاہی خاندان کے اندر اقتدار کی کشمکش عام ہو چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک نئی طاقت خاموشی سے ابھر رہی تھی۔ پارسی سلطنت کا نظام زیادہ تر مقامی سرداروں پر مشتمل تھا، ہر علاقہ تقریباً خود مختار تھا۔ شاہ پارسی کے پاس نام کی بالادستی تو تھی، مگر عملی اختیار محدود ہوتا جا رہا تھا۔ یہی کمزوری بعد میں اس سلطنت کے خاتمے کا سبب بنی۔ تاریخی کتب کے مطابق ایران کے جنوب مغربی علاقے فارس میں ایک خاندان رہتا تھا جو خود کو قدیم فارسی شاہی روایات سے جوڑتا تھا۔ یہی خاندان بعد میں تاریخ میں ساسانی خاندان کے نام سے پہچانا گیا۔ اس خاندان کا سربراہ ایک شخص تھا جس کا نام بابک تھا۔ وہ فارسی کے ایک اہم مذہبی مرکز سے وابستہ تھا اور مقامی سطح پر اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ بابک کا بیٹا ارت شیر تھا جس نے آنے والے وقت میں ایران کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ارت شیر محض ایک مقامی حکمران نہیں تھا، اس کے ذہن میں ایک بڑا مقصد تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ارت شیر خود کو قدیم ہخامنشی فارسی بادشاہوں کا وارث سمجھتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ایران کو دوبارہ ایک مضبوط مرکزی سلطنت کی ضرورت ہے۔ پارسی سلطنت کی کمزوری ارت شیر کے لیے ایک موقع تھی۔ ابتدا میں ارت شیر نے فارس کے قریبی علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کیا۔ اس نے مقامی حکمرانوں کو شکست دی، فوج منظم کی اور ایک مضبوط مرکز قائم کیا۔ اس کے اقدامات محض بغاوت نہیں تھے بلکہ ایک منصوبہ بند جدوجہد تھی۔ پارسی شاہ اردوان چہارم کو جب ارت شیر کی سرگرمیوں کا اندازہ ہوا تو اس نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس وقت دیر ہو چکی تھی۔ فارس میں ارت شیر کی طاقت مضبوط ہو چکی تھی اور اس کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی۔ 224 عیسوی میں دونوں افواج کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ یہ جنگ ایران کی تاریخ کی اہم ترین لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس جنگ میں ارت شیر نے پارسی شاہ کو شکست دی۔ اس کے ساتھ پارسی سلطنت کا خاتمہ اور ساسانی سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ یہ محض تخت کی تبدیلی نہیں تھی بلکہ پورے نظام کی تبدیلی تھی۔ ارت شیر خود کو شاہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ قرار دیتا تھا۔ یہ لقب پہلے بھی فارسی تاریخ میں استعمال ہو چکا تھا اور اس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اب ایران ایک بار پھر ایک متحد سلطنت بن چکا ہے۔ ساسانی سلطنت کی بنیاد ایک مضبوط مرکزی حکومت پر رکھی گئی۔ ارت شیر نے مقامی خود مختاری کو محدود کیا اور تمام اختیارات شاہی مرکز کے تحت لے آیا۔ یہی وہ فرق تھا جو ساسانیوں کو پارسیوں سے الگ کرتا تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق ارت شیر نے مذہب کو بھی ریاستی نظام کا حصہ بنایا۔ زرتشتی مذہب کو شاہی سرپرستی حاصل ہوئی۔ مذہبی پیشوا اور شاہی دربار ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس تعلق نے ساسانی حکومت کو نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ زرتشتی مذہب اس وقت بھی ایران میں موجود تھا، مگر ساسانی دور میں اسے باقاعدہ ریاستی شناخت ملی۔ مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ ارت شیر نے قانون سازی، ٹیکس کے نظام اور فوجی ڈھانچے میں اصلاحات شروع کر دی۔ اس نے ایک ایسی فوج بنائی جو براہ راست شاہ کے تابع تھی، نہ کہ مقامی سرداروں کے۔ یہی فوج بعد میں رومی سلطنت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی۔ ساسانی سلطنت کے ابتدائی سالوں میں توجہ اندرونی استحکام پر رہی۔ نئے نظام کو مضبوط کرنا ضروری تھا۔ شہروں کو منظم کیا گیا، سڑکیں بہتر بنائی گئی اور ریاستی نظم و نسق کو تحریری شکل دی گئی۔ تاریخی ریکارڈز بتاتے ہیں کہ ارت شیر نے خود کو صرف ایک فاتح کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ ایک منتظم اور قانون ساز کے طور پر بھی پہچانا گیا۔ اس نے کوشش کی کہ سلطنت میں نظم قائم رہے اور بغاوتوں کا راستہ بند ہو۔ ارت شیر کے بعد اس کا بیٹا شاپور اول تخت پر بیٹھا۔ یہی وہ حکمران تھا جس نے ساسانی سلطنت کو بین الاقوامی سطح پر پہچان دی۔ ساسانی حکمران خود کو قدیم فارسی روایات کا تسلسل سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے زبان، ثقافت اور شاہی علامت کو دوبارہ زندہ کیا۔ شاہی لباس، درباری رسومات اور تعمیرات میں قدیم فارسی اثر نمایاں تھا۔ تاریخی کتب میں یہ بھی درج ہے کہ ساسانی دور کے آغاز سے ہی ایران نے خود کو ایک عظیم طاقت کے طور پر
پیش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا مقصد صرف داخلی استحکام نہیں بلکہ بیرونی دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ایران ایک بار پھر مضبوط ہو چکا ہے۔ یہی پیغام جلد ہی رومی سلطنت تک پہنچا۔ ساسانی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی مشرق اور مغرب کے درمیان طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ ایران اب محض ایک علاقائی ریاست نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسی سلطنت بن چکا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں شمار ہونے لگی۔ ساسانی سلطنت کے قیام کے بعد سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں تھا کہ تخت کیسے حاصل کیا گیا بلکہ یہ تھا کہ ایک وسیع اور متنازع سرزمین کو کیسے چلایا جائے۔ ارتھ شیر کے سامنے ایک ایسا ایران تھا جس میں مختلف قبائل، مختلف روایات اور مختلف طاقت کے مراکز موجود تھے۔ اگر ان سب کو ایک نظام کے تحت نہ لایا جاتا تو نئی سلطنت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکتی تھی۔ اسی لیے ساسانی حکمرانوں نے سب سے پہلے ریاستی ڈھانچے کو مضبوط کیا۔ ساسانی دور میں بادشاہ کو شاہنشاہ کہا جاتا تھا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ محض ایک لقب نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی پیغام تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام مقامی حکمران، سردار اور گورنر شاہنشاہ کے ماتحت تھے۔ حتمی اختیار صرف مرکزی حکومت کے پاس تھا۔ یہی وہ بنیادی فرق تھا جو ساسانی سلطنت کو پارسی نظام سے الگ کرتا تھا۔ پارسی دور میں مقامی سردار بہت طاقتور تھے اور اکثر شاہی احکامات کو نظر انداز کر دیتے تھے، مگر ساسانیوں نے اس رجحان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ صوبوں کو منظم کیا گیا اور ہر صوبے پر ایک شاہی نمائندہ مقرر کیا گیا جو براہ راست دارالحکومت کو جواب دہ ہوتا تھا۔ ریاستی نظام میں سب سے اہم کردار شاہی دربار کا تھا۔ دربار صرف بادشاہ کی رہائش نہیں تھا بلکہ حکومت کا مرکز تھا۔ یہاں فیصلے ہوتے، قوانین بنائے جاتے، ٹیکس کا نظام طے کیا جاتا اور فوجی مہمات کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ ساسانی سلطنت میں وزراء، مشیر اور اعلیٰ افسران موجود تھے جو مختلف شعبوں کی نگرانی کرتے تھے۔ ان میں مالیات، فوج، قانون اور مذہب کے شعبے نمایاں تھے۔ ہر شعبہ اپنی ذمہ داری کے تحت کام کرتا تھا مگر حتمی فیصلہ شاہنشاہ کا ہوتا تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق ساسانیوں نے ٹیکس کا ایک منظم نظام قائم کیا۔ زمین کی پیمائش کی جاتی، پیداوار کا اندازہ لگایا جاتا اور اسی بنیاد پر ٹیکس عائد کیا جاتا۔ یہ ٹیکس صرف دولت جمع کرنے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ریاستی مشینری کو چلانے کے لیے ضروری تھا۔ اس ٹیکس کے ذریعے فوج کی تنخواہیں، سرکاری عمارتوں کی تعمیر اور عوامی منصوبے مکمل کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریاستی نظام نسبتاً مستحکم رہا۔ ساسانی سلطنت میں فوج کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ فوج براہ راست شاہنشاہ کے ماتحت ہوتی تھی۔ اس میں مختلف درجے ہوتے تھے اور ہر درجے کی ذمہ داری واضح تھی۔ گھڑ سوار دستے ساسانی فوج کی پہچان بنے۔ یہ دستے بھاری زرہ پہنتے تھے اور میدان جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے تھے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ساسانی فوج کی تنظیم اور اسلحہ رومی فوج کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں سلطنتوں کے درمیان طویل اور سخت جنگیں ہوئی۔ ریاستی نظام کے ساتھ ساتھ مذہب نے بھی ساسانی سلطنت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ زرتشتی مذہب کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ مذہبی پیشوا، جنہیں موبت کہا جاتا تھا، ریاستی نظام کا حصہ تھے۔ مذہب اور حکومت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ مذہبی اصولوں کو قانون سازی میں بھی اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ بات تاریخی ریکارڈ میں واضح ہے کہ ساسانی دور میں زرتشتی مذہب کو باقاعدہ منظم کیا گیا۔ مذہبی کتابوں کی تدوین ہوئی، عبادت گاہوں کو فروغ ملا اور مذہبی رسومات کو ریاستی تحفظ حاصل ہوا۔ تاہم ساسانی سلطنت میں تمام مذاہب کو یکساں آزادی حاصل نہیں تھی۔ بعض اوقات مذہبی اختلافات نے کشیدگی کو جنم دیا۔ یہ مسئلہ بعد کے ادوار میں زیادہ نمایاں ہوا مگر ابتدائی دور میں ریاستی اتحاد کو ترجیح دی گئی۔ ساسانی معاشرہ ایک واضح طبقاتی نظام پر قائم تھا۔ تاریخی ذرائع کے مطابق معاشرے کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے اوپر شاہی خاندان اور اعلیٰ اشرافیہ تھی۔ اس کے بعد مذہبی پیشوا، فوجی افسران اور سرکاری اہلکار آتے تھے۔ ان کے نیچے تاجر، کاریگر اور کسان تھے۔ کسانوں کا کردار بہت اہم تھا کیونکہ پوری معیشت زراعت پر منحصر تھی۔ نیچے کی سطح پر مزدور اور عام لوگ شامل تھے۔ یہ طبقاتی تقسیم ریاستی نظام کو منظم رکھنے میں مدد دیتی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ سماجی فاصلے بھی پیدا کرتی تھی۔ عام آدمی اور اشرافیہ کے درمیان فرق واضح تھا۔ ساسانی دور میں شہروں کی ترقی پر بھی توجہ دی گئی۔ پرانے شہروں کو وسعت دی گئی اور نئے شہر بسائے گئے۔ سڑکیں، پل اور بازار بنائے گئے تاکہ تجارت کو فروغ ملے۔ یہ تجارت نہ صرف اندرونی سطح پر تھی بلکہ بیرونی دنیا سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ ساسانی سلطنت اس دور کی اہم تجارتی راہوں پر واقع تھی۔ مشرق اور مغرب کے درمیان سامان کی نقل و حرکت ایران سے ہو کر گزرتی تھی۔ ریشم، مصالحے،
कीमती पत्थर और देगर अशिया इस रास्ते से गुजरती थी। ये तिजारत सासानी खजाने के लिए एक बड़ा जरिया थी। इसी दौलत ने सल्तनत को मजबूत किया और इसे तवील अरसे तक कायम रखा। सकाफती लिहाज से सासानी दौर एक अहम मरहला था। शाही फन तामीर, महलात, नक्शो निगार और सकून पर बने नक्श इस दौर की ताकत और शनाख्त को जाहिर करते हैं। बादशाहों की तस्वीर और फतूहात को खास अंदाज में पेश किया जाता था ताकि अवाम में भी शाही वकार कायम रहे। तहकीकी मुताले से मालूम होता है कि सासानी सकाफत ने बाद की तहजीबों पर भी असर डाला। इंतजामी तरीके, दरबारी रवायात और बास कानूनी असूल बाद में आने वाली हुकूमतों में भी नजर आते हैं। सासानी रियासत का यह मजबूत निज़ाम ही था जिसने इसे एक आलमी ताकत बनाया। यह महज एक इलाकाई हुकूमत नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी सल्तनत बन चुकी थी जो रोमी सल्तनत के बराबर खड़ी हो सकती थी। लेकिन ताकत के साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ रहे थे। तबकाती तकसीम, मजहबी इख्तलाफात और मुसलसल जंगों के असरात आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगे थे। ये मसाइल फौरी तौर पर सल्तनत को नहीं गिरा सके, मगर मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे थे। सासानी सल्तनत के क़याम के बाद ईरान की सबसे बड़ी आजमाइश इसके मगरबी सरहद पर मौजूद एक अजीम ताकत थी। ये ताकत रोमी सल्तनत थी। दोनों सल्तनतें न सिर्फ हमसाया थी, बल्कि दोनों खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझती थी। यही वजह थी कि इनके दरमियान ताल्लुक कभी पुरअमन नहीं रहा। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक सासानी सल्तनत के आगाज से ही रोमियों के साथ कशीदगी मौजूद थी। इसकी बुनियादी वजह सरहदी इलाके थे, खास तौर पर वो खित्ते जो आज के इराक, शाम और अनातोलिया में वाक़या थे। ये इलाके तिजारती लिहाज से भी अहम थे और फौजी नुक्ता नज़र से भी। अर्तशेर के दौर में ही इब्तदाई झड़पें शुरू हो चुकी थी, मगर असल टकराव इसके बेटे शाहपूर अव्वल के दौर में सामने आया। शाहपूर अव्वल सासानी तारीख के सबसे नुमाया और ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होता है। तारीखी कतब के मुताबिक इसने न सिर्फ अपने वालिद की कायम करदा सल्तनत को मुस्तहकम किया, बल्कि इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर एक खौफनाक ताकत बना दिया। शाहपूर अव्वल ने अपनी तवज्जो मगरबी सरहद पर मरकूज की। इसने रोमी सल्तनत के खिलाफ मुनज़्ज़म फौजी महमात शुरू कर दी। ये महज सरहदी झड़पें नहीं थी, बल्कि मुकम्मल जंगें थी जिनमें बड़े लश्कर शामिल होते थे। रोमी सल्तनत इस वक्त अपनी अंदरूनी मुश्किलात से भी गुजर रही थी। क़यादत में अदम इस्तेहकाम, माशी दबाव और फौजी बगावतें रोमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही थी। शाहपूर ने इस सूरत हाल को अच्छी तरह समझा और इसी मौके का फ़ायदा उठाया। तारीखी ज़राए के मुताबिक शाहपूर ने कई रोमी शहरों पर हमले किए और इन्हें शिकस्त दी। इन फतूहात का मकसद सिर्फ इलाका हासिल करना नहीं था, बल्कि ये पैगाम देना था कि सासानी सल्तनत अब किसी से कम नहीं। सासानी फौज की ताकत इसके मुनज़्ज़म ढांचे में थी। घड़सवार दस्ते, भारी ज़रा और तरबियत याफ्ता सिपाही मैदान जंग में फैसला कुन साबित होते थे। रोमी फौज अगरचा तजुर्बाकार थी, मगर सासानी जंगी हिकमत अमली इसके लिए एक नया चैलेंज थी। सासानियों ने मुहासरे की जंग में भी महारत हासिल की। शहरों का घेराव, रसद काटना और नफ्सियाती दबाव डालना इनकी हिकमत अमली का हिस्सा था। कई मौके पर रोमी अफवाज को बगैर फैसला कुन जंग के पसपा होना पड़ा। शाहपूर अव्वल की सबसे मशहूर कामयाबी वो वाक़या है जिसने सासानी सल्तनत को तारीख में हमेशा के लिए नुमाया कर दिया। तारीखी हवालों के मुताबिक एक बड़ी जंग के बाद रोमी शहंशाह को कैद कर लिया गया। ये वाक़या कदीम दुनिया में गैर मामूली समझा जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी रोमी शहंशाह को दुश्मन ने जिंदा गिरफ्तार नहीं किया था। सासानी कतब और नक्शो निगार में इस वाक़े को फख्र के साथ दिखाया गया है। पत्थरों पर बने मनाजिर में शाहपूर को फातेह के तौर पर पेश किया गया है और रोमी शहंशाह को इसके सामने झुका हुआ दिखाया गया है। ये मनाजिर आज भी ईरान में मौजूद हैं और इस दौर की ताकत की अलामत समझे जाते हैं। इस फतह के बाद सासानी सल्तनत की साख मशरिक और मगरिब दोनों में मजबूत हो गई। अब ईरान को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखा जाने लगा जिससे टक्कर लेना आसान नहीं था। रोमी सल्तनत ने भी इस शिकस्त के बाद अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी की। दोनों सल्तनतों के दरमियान कुछ अरसे के लिए मुज़ाकरात भी हुए, मगर मुस्तकिल अमन कायम न हो सका। सरहदी इलाकों पर झड़पें जारी रही। शाहपूर अव्वल ने जंग के साथ साथ रियासती अमूर को भी नजरअंदाज नहीं किया। इसने नए शहर आबाद किए, आबपाशी के मंसूबे शुरू कर दिए और कैदियों से तामीराती काम करवाने लगा। इन मंसूबों ने सासानी मईशत को मजबूत कर दिया। तारीखी कतब में जिक्र मिलता है कि शाहपूर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को महदूद आज़ादी दी, बशर्तिया कि वो रियासती कवानीन की पाबंदी करे। इससे सल्तनत के अंदर इस्तेहकाम बरकरार रहा। शाहपूर के बाद आने वाले हुक्मरानों को एक मजबूत सल्तनत विरासत में मिली, मगर रोमियों के साथ दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आने वाले अशरों में दोनों ताकतें बार बार आमने सामने आई। ये जंगें किसी एक फतह या शिकस्त पर खत्म नहीं हुई। कभी सासानी गालिब आते, कभी रोमी।
سرحدیں بدلتی رہی مگر کشیدگی برقرار رہی۔ ان طویل جنگوں نے دونوں سلطنتوں کو معاشی اور انسانی نقصان پہنچایا۔ ساسانی سلطنت کے لیے یہ جنگیں ایک طرف طاقت کی علامت تھی مگر دوسری طرف ایک مسلسل بوجھ بھی تھی۔ فوج کو برقرار رکھنا، رسد مہیا کرنا اور قلعے تعمیر کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے باوجود ساسانی حکمران اس دشمنی کو ناگزیر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک روم کے ساتھ برابری کا مطلب تھا عالمی طاقت کا درجہ۔ یہی سوچ ساسانی سلطنت کو کئی صدیوں تک مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ ساسانی سلطنت نے جب رومی سلطنت کے ساتھ طویل جنگوں کے باوجود اپنی طاقت برقرار رکھی تو ایک وقت ایسا آیا جب ایران کو اندرونی طور پر استحکام نصیب ہوا۔ یہی وہ دور تھا جسے تاریخ میں ساسانی سلطنت کا مضبوط اور نسبتاً پرامن زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر سلطنت نہ صرف عسکری طاقت رکھتی تھی بلکہ انتظامی، معاشی اور ثقافتی اعتبار سے بھی منظم ہو چکی تھی۔ تاریخی کتب کے مطابق اس استحکام کا سب سے نمایاں زمانہ خسرو اول کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ خسرو اول کو ایک منتظم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے ریاستی نظام میں ایسی اصلاحات کی جن کا مقصد سلطنت کو دیر پا بنانا تھا۔ خسرو اول کے دور میں ٹیکس کے نظام کو مزید منظم کیا گیا۔ زمین کی پیداوار کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اس سے ریاست کو آمدنی کا درست اندازہ ہوتا اور غیر ضروری بوجھ سے بچاؤ ممکن ہوا۔ اسی نظام کے تحت فوج اور سرکاری ملازمین کی ضروریات پوری کی جاتی۔ ریاستی عدالتوں میں قانون کا اطلاق نسبتاً منظم طریقے سے کیا جاتا تھا۔ اگرچہ طبقاتی فرق موجود تھا مگر انتظامی نظم نے بدامنی کو کم رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں تجارت اور زراعت کو فروغ ملا۔ ساسانی سلطنت اس وقت دنیا کی اہم تجارتی راہوں پر واقع تھی۔ مشرق سے آنے والا سامان ایران کے راستے مغرب تک پہنچتا تھا۔ ریشم، مصالحے، قیمتی دھاتیں اور دیگر اشیاء اس تجارت کا حصہ تھی۔ اس آمدنی نے سلطنت کے خزانے کو مضبوط رکھا۔ خسرو اول کے دور میں عملی اور فکری سرگرمیوں کو بھی فروغ ملا۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ مختلف علاقوں سے علماء، طبیب اور ماہرین کو دربار میں جگہ دی گئی۔ طب، فلسفہ اور سائنس جیسے علوم میں پیش رفت ہوئی۔ یہ علمی سرگرمیاں بھی بعد میں آنے والے ادوار میں بھی اثر انداز ہوئی مگر یہ سنہرا دور ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ وقت کے ساتھ سلطنت کے اندر مسائل دوبارہ سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان کے اندر اقتدار کی کشمکش بڑھ گئی۔ ایک کے بعد ایک حکمران تخت پر بیٹھا مگر طویل عرصے تک کوئی مستحکم قیادت قائم نہ رہ سکی۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق چند دہائیوں میں کئی بادشاہ بدلے، بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو ہٹا دیا گیا۔ اس عدم استحکام نے مرکزی حکومت کو کمزور کر دیا۔ اسی دوران مذہبی اختلاف بھی شدت اختیار کرنے لگے۔ اگرچہ زرتشتی مذہب ریاستی سرپرستی میں تھا مگر سلطنت کے اندر دیگر مذاہب کے پیروکار بھی موجود تھے۔ بعض اوقات سخت پالیسیوں نے عوامی ناراضی کو جنم دیا۔ طویل جنگوں کا بوجھ بھی اب واضح ہونے لگا تھا۔ رومی اور بعد میں بازنطینی سلطنت کے ساتھ مسلسل لڑائی نے خزانے کو خالی کر دیا تھا۔ فوج کو برقرار رکھنا، قلعے تعمیر کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ یہ سب عوامل مل کر ساسانی سلطنت کی بنیادوں کو کمزور کرنے لگے۔ خسرو دوم کے دور میں ایک بار پھر سلطنت نے بیرونی سطح پر طاقت دکھائی۔ اس نے بازنطینی علاقوں پر حملے کیے اور کچھ وقت کے لیے بڑی کامیابیاں حاصل کر لی مگر یہ فتوحات عارضی ثابت ہوئی۔ بازنطینی سلطنت نے بعد میں خود کو منظم کیا اور جوابی حملے کیے۔ ان حملوں نے ساسانی علاقوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ شہروں کی تباہی، آبادی میں کمی اور معاشی بدحالی نے ریاستی نظام کو مزید کمزور کر دیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ ان جنگوں کے بعد ساسانی سلطنت اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ فوج تھکی ہوئی تھی، خزانہ خالی تھا اور عوام میں اعتماد باقی نہیں رہا تھا۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک نئی طاقت مشرق سے ابھری۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب جزیرہ نما سے ایک نئی سیاسی اور عسکری قوت سامنے آئی۔ اس قوت نے پہلے اندرونی اتحاد قائم کیا اور پھر ہمسایہ علاقوں کی طرف توجہ دی۔ ساسانی سلطنت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ ایک اور بڑی جنگ برداشت کر سکے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق فیصلہ کن معرکہ ایک ایسے میدان میں ہوا جس نے ایران کی تقدیر بدل دی۔ اس جنگ میں ساسانی فوج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست نے سلطنت کے دفاعی نظام کو توڑ دیا۔ ایک کے بعد ایک اہم شہر ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ مرکزی حکومت مؤثر مزاحمت نہ کر سکی۔ شاہی خاندان میں پہلے ہی اختلافات موجود تھے جس نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا۔ آخرکار آخری ساسانی حکمران قتل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 400 سال پر محیط ایک عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خاتمہ اچانک نہیں تھا، یہ ایک طویل عمل کا نتیجہ تھا جس میں اندرونی کمزوریاں، مسلسل جنگیں، معاشی دباؤ اور سیاسی عدم استحکام
شامل تھے۔ ساسانی سلطنت کے خاتمے کے بعد ایران ایک نئے دور میں داخل ہوا، مگر ساسانی دور کی وراثت ختم نہیں ہوئی۔ تاریخی تحقیق بتاتی ہے کہ ساسانی انتظامی نظام، درباری روایات اور قانونی تصورات بعد میں آنے والی حکومتوں میں بھی نظر آئے۔ خاص طور پر ریاستی نظم و نسق میں ان کے اثرات واضح تھے۔ ثقافتی لحاظ سے بھی ساسانی دور نے گہرا اثر چھوڑا۔ فن تعمیر، نقش و نگار اور شاہی علامتیں آنے والی صدیوں تک استعمال ہوتی رہی۔ زبان اور ادب میں بھی اس دور کی جھلک محفوظ رہی۔ ساسانی سلطنت کی کہانی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ طاقت صرف فتوحات سے نہیں آتی، بلکہ مضبوط نظام، مستحکم قیادت اور عوامی اعتماد سے قائم رہتی ہے۔ جب یہ عناصر کمزور پڑ جائیں تو بڑی سے بڑی سلطنت بھی زوال کا شکار ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔